नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सद बार शुक्र है अल्लाह पाक का जिसके कब्ज़े कुदरत में आपकी और मेरी जान है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद। सामीन कराम, बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिसके लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। वैसे तो पाकिस्तान के अवाम का, हक्काम का, इदारों का ये नज़रिया है कि हम 1 इंच ज़मीन के लिए भी अपनी जानें कुर्बान करेंगे, और ये गैर मुतज़ल्लिल हमारा नज़रिया है। बलोच कौम मुत्तहिद कौम है, बलोच कौम मुहिब्बे वतन कौम है। इसी तरह तमाम कौमें जो पाकिस्तान में आबाद हैं अपने मुल्क के लिए मुहिब्बे वतन हैं, अपने मुल्क के फ़ायदे का सोचती हैं तमाम कौमें। लेकिन बाज़ दफ़ा दहशतगर्द होते हैं और दहशतगर्दों का कोई मज़हब, कोई ज़ुबान और कोई भी सरहद नहीं होती। आप देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द आए तो उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान का क्या हाल किया। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर दहशतगर्द आए तो उन्होंने भारत का क्या हाल किया। और वही आज पाकिस्तान में दहशतगर्द मौजूद हैं, वो बलूचिस्तान के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, अफसोसनाक है। इदारे भी उनका ताक़ुब कर रहे हैं और ऐसा ताक़ुब कर रहे हैं कि दिल खुश होता है, लेकिन दिल अफसुर्दा उस पर होता है कि जो निहत्ते लोग मारे जाते हैं, राहगीर मारे जाते हैं, मुश्तबा लोग मारे जाते हैं, उस पर दिल अफसुर्दा रहता है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताबिंदा अक्स साहिबा, मुमताज़ तज्ज़िया निगार हैं, और डॉक्टर आयशा सदीक साहिबा मुमताज़ तज्ज़िया निगार हैं। ताबिंदा, इस वक्त बलूचिस्तान में बड़ी कशीदा सूरत हाल है। बताया जा रहा है कि बड़ी ज़्यादा ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल है, दहशतगर्द दंदना रहे हैं। तो इस सूरत हाल में इदारे वहाँ क्या कर रहे हैं? गुज़िश्ता दिनों ये बात सामने आई थी कि BLA के ग्रुपों ने बलूचिस्तान के इलाके चागी में हमला किया था। दहशतगर्दों की जानिब से काफ़ी नुकसान किया गया है, लूट मार मचाई गई है, मगर इसके बाद पाक आर्मी और पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन शाबान का आगाज़ कर दिया था, और ख़बरें ये हैं कि मुतअद्दिद दहशतगर्द जो हैं वो मारे जा चुके हैं। जी, ये तो खबरें आ रही हैं कि मुतअद्दिद दहशतगर्द जो हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इन दहशतगर्दों ने अचानक हमला कर दिया और वहाँ दुकानदारों से भी स्नैप चेकिंग करते रहे और इस तरह के ड्रामेबाजियाँ करते रहे। उसके बाद इदारे हरकत में आते हैं और उन्होंने अभी बताया ये जा रहा है कि मुतअद्दिद जो दहशतगर्द हैं वो मारे जा चुके हैं। आयशा, ऑपरेशन शाबान के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खान ने निजी टीवी पर गुफ्तगू के दौरान कहा है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के दौरान बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को हलाक किया जा रहा है, और इन रियासती अदारे दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे पास जितने भी वसाइल हैं उनको बरोए कार्ड लाते हुए बेहतरी की तरफ जाया जा रहा है। कहा कि बलूचिस्तान में सरगर्म कलअदम तंजीमों के इक़दामात को सियासी मामलात के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इन तंजीमों का मकसद अवाम में दहशतगर्दी के ज़रिए खौफ व हरास फैलाना है। डैम की हिफाजत के लिए कायम पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था, जिसका मकसद अवाम को अंधेरे में धकेलना और पानी की तनसीबात को नुकसान पहुँचाना था। ताबिंदा, आलमी सतह पर सबूत देने की बात कही जा रही है, तो इस हवाले से भारत और अफगानिस्तान का क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। भारत हो या अफ़गानिस्तान, दोनों ममालिक इसमें मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकारी करके पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की जा रही है।
دہشت گردوں کا خیال تھا کہ وہ اپنی شناخت کو ہتھیار بنا کر، یعنی اپنے بلوچ ہونے کو ہتھیار بنا کر دیگر بلوچ قبائل کو بھی ساتھ ملا لیں گے، مگر ان کے عزائم سے بلوچستان میں موجود عوام سمجھ چکی ہے۔ بلوچ عوام سخت نفرت کرتی ہے۔ جی ان کے بڑے مذموم عزائم تھے کہ ہم بلوچ ہیں، چونکہ ہماری زبان بلوچی ہے تو باقی قبائل بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے، چاہے وہ مجید برگیڈ ہو یا دیگر جتنی بھی پراکسیز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، فیک ویڈیوز بنائی جس میں لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی کہ معاذ اللہ ایک مسلمان تو وہ چیزیں دیکھ بھی نہیں سکتا جس طرح کی ویڈیو فلمائی گئی اور بنائی گئی، اور جھوٹی ویڈیوز لوگوں کو دکھا کر اشتعال دلایا گیا۔ بڑی کوششیں کی گئی کہ یہ ظلم بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ظلم جو ہے ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، حالانکہ تمام چیزیں فیک تھی، جھوٹی تھی۔ لیکن آپ نے درست کہا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیں، سنجیدہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، اور یہ ناکام ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جیت ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عائشہ، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے اعلانات کیے تھے کہ جو ہے ناراض لوگوں کو پہاڑوں سے لایا جائے گا، اور کچھ خبریں اس طرح کی آئی بھی کہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کے سائے تلے آئے، قومی دھارے میں آئے، تو اب اس طرح سے کوئی کوششیں کی جائیں گی؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے کئی اعلانات کیے ہیں کہ حکومت سے ناراض لوگوں کو ہم پہاڑوں سے واپس لے آئیں گے۔ اس حوالے سے کچھ کوششیں بھی دیکھنے کو آئیں کہ وہ لوگ واپس پاکستان کے پرچم تلے آ رہے ہیں، لیکن کیا اب بھی ایسی کوئی کوشش کی جائے گی؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے جائیں کہ میرا نہیں خیال کہ اب ایسی کوئی کوشش کی جائے گی کہ اللہ نظر گروپ، مجید برگیڈ گروپ کے کچھ لوگ واقعی واپس قومی ادارے میں آ رہے ہیں۔ یہ ہماری کامیابی ہے، لیکن ہمیں ان لوگوں کا بھی سوچنا پڑے گا کہ جن نہتے لوگوں کو ان ظالم دہشت گرد گروپوں نے مارا تھا، آخر ان کا مداوع کون کرے گا؟ جی یہ ایک بڑا تلخ معاملہ ہے کہ جو لوگ نہتے ان دہشت گردوں نے مارے ہیں، ہراساں کیے ہیں، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے ان کو، ان کے دکھوں کا مداوع کون کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حد تک یہ دہشت گرد ظالم ہیں کہ اب ان سے مذاکرات کی بات یا اس طرح کی بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ درست عمل نہ ہوگا۔ تابندہ افغانستان پاکستان میں موجود دہشت گرد گروپوں کو اپنی محفوظ پناہیں دے رہا ہے اپنی زمین پر، اور اس کی وجہ سے پاک آرمی کو اور دیگر اداروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کیا حکومت اس حوالے سے کوئی سخت رد عمل اپنائے گی؟ افغانستان کے جو حکام ہیں اس وقت، چاہے وہ قابض ہی ہوں افغانستان پر، ان سے کوئی سخت لہجے میں بات کی جائے گی؟ جی سر، بالکل ایسے ہی ہے، بات تو کرنی چاہیے، مگر ان سے کیا بات ہو سکتی ہے جو بھارت جا کر کہتے پھر رہے ہوں کہ آپ کا اور ہمارا ڈی این اے ایک ہی ہے۔ اس بات پر ہنسا ہی جا سکتا ہے کہ اتنی محبت کی پینگیں آپ باندھ رہے ہیں، اور کن سے باندھ رہے ہیں؟ ان سے جنہوں نے ابھی تک آپ کی حکومت کو تسلیم تک نہیں کیا۔ جی تابندہ، آپ نے درست بات کہی ہے کہ وہ وزیر جو زراعت ہیں وہاں افغانستان میں، وہ بھارت میں گئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا ڈی این اے ہی ایک ہے۔ اب پتہ نہیں ان کو ڈی این اے کا مطلب بھی پتہ ہے یا نہیں ہے پتہ، بہرحال یہ بات بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ محبت کی پینگیں وہ بڑھا رہے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لفظ ڈی این اے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس انداز سے میں صرف ان طالبان کی بات نہیں کرتا، وہاں موجود بھی ایک لابی اس طرح کی ہے۔ پہلے ایک مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا جو باپ دادا ہے وہ ہندوؤں کا بھی وہی باپ دادا ہے، اور اس طرح سے محبت کی پینگیں اس نے بڑھانے کی کوشش کی، بڑا وائرل ہوا تھا وہ بھی سوشل میڈیا پہ۔ اور کل سے یہ بھی وائرل ہو رہا ہے، جو وزیر زراعت جو ہے افغانستان کے، انہوں نے جا کر بات کہی ہے کہ ہمارا ڈی این اے ایک ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا اور سنا کہ افغانستان ہو یا بھارت ہو، پاکستان میں بے امنی چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر سکون ہو، تو ان دونوں کے دل جو ہے، میرا خیال ہے کہ
دھڑکنا بند کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں بے امنی کی خبر ہو تو وہاں کا میڈیا ہو، وہاں کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہو، وہ سارے کے سارے امڑ آتے ہیں جی پاکستان میں یہ ہو گیا، سوئی کو سلائی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر بھارت میں کچھ ہوتا ہے، کوئی سانحہ ہوتا ہے، افغانستان میں اللہ نہ کرے کوئی سانحہ ہوتا ہے، کہیں پر بھی اگر کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ہمارا جو رد عمل ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو طنز کریں، ان کو تانے دیں، ان کو کوئی اس طرح کی بات کریں، حالانکہ وہاں سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب کل پرسوں کی خبر جب آئی کہ دہشت گردوں نے باقاعدہ چاغی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے یا اس طرح کی کوئی بات کی ہے، تو پورے کا پورا بھارتی میڈیا، انگریزی کا ہو، اردو کا ہو، دیگر زبانوں کا جتنا بھی میڈیا تھا وہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا جی دہشت گردوں نے یہ کر دیا، بلکہ وہ تو دہشت گرد کہتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں علیحدگی پسند گروپوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے، اور ہماری آرمی سمیت دیگر اداروں کو ایسے وہ کرتے ہیں برتاؤ ان کے ساتھ جیسے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری پاک آرمی بھی جاگ رہی ہے اور ہماری عوام بھی جاگ رہی ہے، ہم جواب بھی دینا جانتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، وہی میڈیا آج رپورٹنگ نہیں کر رہا، جب پاک آرمی نے وہاں دہشت گردوں کا صفایا کر دیا ہے آپریشن شابان کے ذریعے، دیگر اداروں کے ساتھ مل کر انہوں نے جب وہاں صفایا کر دیا ہے دہشت گردوں کا، تو یہ خبریں، وہ کسی نے کیا خوبی کہا تھا کہ بدنامی کی خبر 4 کالم چھپتی ہے اور اس کی تردید جو ہے وہ 1 کالم چھپتی ہے۔ آپ اس نظریے کو دیکھیں اور سوچیں کہ یہ نظریہ کب بدلے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔